صدیاں گزر گئی ہیں، صدیاں گزر گئی ہیں، صدیاں گزر گئی ہیں، صدیاں گزر چکی ہیں، مگر بندے آج تک کے لوگ کی اکثریت آج تک کے اللہ کی اس پکار کو اگنور کرتی چلی جا رہی ہے۔ اب ذرا سوچیے کہ جس ذات کو ہم سے اتنی محبت ہے، ہم نے اس ذات کی اس محبت کا صلہ ہم نے اس کو کیا دیا ہے، یہ ہمارے لیے سوچنے کا اور غور و فکر کرنے کا مقام ہے۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے کہ آپ سبھی لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستو یہ بات تو یقیناً آپ لوگوں کو معلوم ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے، لیکن کیا آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے کتنی محبت ہے؟ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت ہے تو چھوڑ دیجئے 70 ماؤں والے اس خیال کو، کیونکہ جس روایت سے یہ استدلال کیا جا رہا ہے وہ روایت ضعیف ہے اور ناقابل احتجاج ہے، لہذا 70 ماؤں والے اس خیال کو اپنے ذہن سے نکال دیجئے۔ اور اب بتائیے کہ کیا آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے کتنی محبت ہو سکتی ہے؟ چلیے چھوڑیے، آئیے ہم آپ کو چند مثالوں سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، جس دنیا کے اندر ہم لوگ رہ رہے ہیں، اسی دنیا کے اندر بد سے بدترین لوگ اس دنیا کے اندر موجود ہیں۔ ایسے ایسے کرمنلز اس دنیا کے اندر موجود ہیں جنہوں نے حیوانیت کے اور جانوریت کے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ سینکڑوں لوگوں کے قاتل اس دنیا کے اندر موجود ہیں، اور ایسے ایسے بد سے بدترین لوگ اس دنیا کے اندر موجود ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ یعنی انسان کی شکل میں بھیڑیے بھی اسی دنیا کے اندر جی رہے ہیں اور پروان چڑھ رہے ہیں۔ ایسے ایسے لوگ اس دنیا کے اندر موجود ہیں جنہوں نے اپنے مالک کے خلاف بغاوت، اپنے مالک کے باغی ہیں، اپنے اس مالک کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں جو ان کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ان کی بغاوت کے باوجود بھی ان کی سانس کو ان کے جسموں کے اندر باقی رکھے ہوئے ہے، اس بات پر قدرت رکھنے کے باوجود بھی کہ اگر وہ چاہے تو ان کی اس سانس کو ان کے جسموں کے اندر سے ایک لمحے کے اندر باہر کھینچ لے تو ایک سیکنڈ کے اندر ان کی زندگی فنا ہو کر کے رہ جائے۔ یہ تمام اختیارات اور قدرت رکھنے کے باوجود بھی وہ ان کے جسموں کے اندر جانوں کو باقی رکھے ہوئے ہے، ان کو زندہ رکھے ہوئے ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ اپنے اس مالک کے خلاف بغاوت کرنے والے بھی اور اس کا مذاق اڑانے والے بھی، اس کے رسول کا، اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر کا، اس کی نازل کی ہوئی کتاب کا مذاق اڑانے والے اس دنیا کے اندر موجود ہیں، اور نہ صرف اس کی کتاب کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس کی کتاب قرآن کو جلا بھی رہے ہیں۔ ایسے ایسے لوگ اس دنیا کے اندر، بد سے بدترین لوگ اس دنیا کے اندر جی رہے ہیں اور سانس لے رہے ہیں۔ لیکن پھر بھی جس دن ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ جو کچھ ہم نے کیا صحیح نہیں کیا، زندگی میں جو کچھ بھی ہم نے کرتے چلے آ رہے تھے اور زندگی میں جو روش ہم نے اختیار کی، یار وہ روش صحیح نہیں تھی، ہمیں اپنے مالک کی طرف پلٹنا چاہیے۔ ان کو اپنے گناہوں پر شرمندگی کا احساس پیدا ہو جاتا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے چلے آتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے کہ تم لوگ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ تو تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے اور معاف کر دیتا ہے۔ ذرا بندوں سے اللہ کو جو محبت ہے، آپ اس محبت کا اندازہ لگا کر کے دیکھیے۔ اللہ کن لوگوں کو اپنا بندہ کہہ رہا ہے؟ اللہ کس کو اپنا بندہ کہہ کر پکارتا ہے؟ ان لوگوں کو جن کی ابھی ہم نے مثال آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ دنیا کا سب سے بدترین انسان بھی اگر اس کے دل میں توبہ کا خیال پیدا ہو جاتا ہے، وہ رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانی ٹیک دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے یہ میرا بندہ ہے۔ پھر اللہ کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ اس نے زندگی کس روش پر گزاری۔ اور حدیث قدسی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم، کیا ہے میرے بندو تم لوگ رات اور دن مجھے بھولے رہتے ہو اور گناہوں میں لگے رہتے ہو، لیکن میں گناہوں کو بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہوں، لہذا تم لوگ مجھ سے اپنے گناہوں کی جو تم نے رات اور دن کیے ہیں ان گناہوں کی مجھ سے بخشش طلب کر لیا کرو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ مسند احمد کی ایک اور روایت کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ یا عبادی ان لقیتنی بقراب الارض خطیئۃ ما لم تشرک بی لقیتک بقرابها مغفرۃ، کہ اے میرے بندو اگر تم میرے پاس زمین بھر کر گناہ اور غلطیاں لے کر کے آؤ گے اس حال میں کہ تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، تو میں زمین بھر کر تمہارے پاس بخشش اور مغفرت لے کر کے چلا آؤں گا۔ تم میرے پاس زمین بھر کر گناہ لے کر کے آؤ گے، میں تمہارے پاس زمین بھر کر مغفرت لے کر کے چلا آؤں گا، تو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی اپنے بندے سے محبت۔ آپ ذرا سوچئے، ایک اور مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ یہ دیکھیے کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے، روز ازل سے اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اپنے بندوں کو پکارتا ہے، آواز لگاتا ہے۔
اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر اتر کر کے کیوں پکار رہا ہے؟ اپنے کسی مطلب کے لیے، اپنے کسی فائدے کے لیے پکار رہا ہے کہ آؤ میرے سامنے سجدہ کرو، مسلح پکڑے رہو، میرے سامنے ماتھا ٹیکتے رہو؟ تو کیا اپنے مفاد کے لیے اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے؟ نہیں دوستو، اللہ ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرما رہا ہے. رات کی آخری تہائی پہر میں، رات کی تاریکی میں، رات کے سناٹے میں اللہ اتر رہا ہے، اور ہر رات اتر رہا ہے. کیوں اتر رہا ہے؟ اپنے بندوں کے فائدے کے لیے اتر رہا ہے. اپنے بندوں سے اس کو وہ محبت ہے کہ وہ اس محبت کی وجہ سے اتر آتا ہے. اللہ فرماتا ہے آسمان دنیا پر اتر آتا ہے کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ اس دنیا کے اندر میں نے بندوں کو پیدا کیا ہے نا، میرے بندوں میں ایک سے ایک ظلم کے ستائے ہوئے ہیں، ایک سے ایک مصیبت کے مارے ہوئے ہیں، ایک سے ایک مجبور لوگ موجود ہیں، مصائب دہر کے مارے ہوئے اس دنیا کے اندر موجود ہیں، زندگی سے ہارے ہوئے اس دنیا کے اندر موجود ہیں، اپنے اندر سے ٹوٹ چکے ہوئے لوگ اس دنیا کے اندر موجود ہیں، خودکشی کی سوچ لے کر کے دنیا کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس حد تک کہ اپنی زندگی سے اکتا چکے ہیں. اللہ جانتا ہے کہ میرے بندوں کی طرح طرح کی مشکلات ہیں، میرا بندہ کہاں جائے، کس کا سہارا لے. اللہ فرماتا ہے اللہ ایک سہارا بن کر کے ہر رات آسمان دنیا پر اتر آتا ہے کہ میرے مصیبت کے مارے میرے بندوں کو ایک سہارا مل جائے. اللہ آسمان دنیا کے اوپر اترتا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ینزل ربنا الی السماء الدنیا حين يبقى ثلث الليل الاخر، کہ جب رات کا آخری تہائی پہر باقی بچتا ہے اللہ آسمان دنیا پر اتر آتا ہے اور فرماتا ہے، آواز لگاتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اس کو دے دوں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے اپنے گناہوں سے کہ میں اس کو بخش دوں؟ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کی پکار کو، اس کی فریاد کو پورا کر دوں؟ اب آپ ذرا اللہ کو اپنے بندوں سے جو محبت ہے، آپ اس محبت کا اندازہ لگائیے. صدیاں گزر گئی ہیں، صدیاں گزر گئی ہیں، صدیاں گزر گئی ہیں، صدیاں گزر چکی ہیں، مگر بندے آج تک کے لوگوں کی اکثریت آج تک کے اللہ کی اس پکار کو اگنور کرتی چلی جا رہی ہے. دنیا کی اکثریت لوگوں کی میجورٹی اللہ تعالیٰ کی اس پکار کو اگنور کرتی چلی جا رہی ہے. اللہ پکار رہا ہوتا ہے آسمان دنیا پر، اور دنیا کی اکثریت سوائے چند مخصوص لوگوں کی پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے. اور صدیوں سے اللہ تعالیٰ اس منظر کو دیکھتا چلا رہا. ذرا سوچئے، وہ آسمان دنیا کو کائنات کا بادشاہ ہے، وہ کائنات کا بادشاہ، کسی ملک کا بادشاہ نہیں ہے، کائنات کا بادشاہ، ساری چیزوں کا، چرندوں کا، پرندوں کا، انسانوں کا، جانوروں کا، جنوں کا، سب کا وہ بادشاہ ہے. کائنات کا وہ بادشاہ آسمان دنیا پر چلا آ رہا ہے. دنیا کا کوئی بادشاہ اپنا تخت چھوڑ کر کے اگر درباری کے پاس پہنچ جائے یا اپنے کسی فریادی کے پاس اتر کر کے چلا آئے تو یہ بڑی ایک تعجب کے ایک حیرت انگیز چیز ہو جاتی ہے کہ یہ بادشاہ اپنا تخت چھوڑ کر کے درباری کے پاس یا اپنے کسی فریادی کے پاس بڑھ کر کے چلا آیا تو بڑی حیرت انگیز چیز ہوتی ہے. لیکن یہ کائنات کا بادشاہ آسمان دنیا پر اتر آ رہا ہے اپنے بندوں کے درد کو سننے کے لیے. لیکن آپ ذرا سوچئے اور بندوں سے اس کو جو محبت ہے اس کا اندازہ لگائیے کہ صدیاں گزر گئی ہیں، وہ آج تک کے اپنے بندوں کو پکار رہا ہے، اور صدیوں سے وہ اس منظر کو دیکھ رہا ہے کہ دنیا کی میجورٹی، دنیا کی میرے اکثر بندے میری پکار کو اگنور کرتے چلے آ رہے ہیں. میں پکار رہا ہوتا ہوں، وہ سو رہے ہوتے ہیں سوائے چند مخصوص لوگوں کے. لیکن پھر بھی اللہ اپنے بندوں پر اتنا زیادہ رحیم ہے کہ ہو سکتا ہے کبھی میرے کسی بندے کے ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ شاید مجھے آج اپنے مالک کی طرف پلٹنا چاہیے، اپنے مالک سے مجھے آج ملاقات کرنا چاہیے. شاید میرے کسی بندے کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو جائے اور وہ میرے پاس آنا چاہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے لیے دروازہ کھول کر کے رکھوں گا، اور قیامت کی صبح تک کے میرے ایک ایک بندے کے لیے میں دروازہ کھلا رہے گا کہ رات کے آخری تہائی پہر خاص طور سے اگر وہ میرے پاس مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے چلا آئے تو اللہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، میرا بندہ میرے پاس جو کچھ بھی مانگنے کے لیے آئے گا میں اس کو دے دوں گا. آپ دور نہ جائیے، اپنے آپ کو دیکھ لیجئے اور ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں. ہم اور آپ اپنے آپ کو دیکھ لیا. ہم میں سے کوئی 20 سال کا ہے، کوئی 25 سال کا، کوئی 30 سال کا، کوئی 40 سال کا ہے. ہم لوگ اپنے اندر غور و فکر کر کے دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ خود ہم لوگوں کو، کسی کو 20 سال سے، کسی کو 25 سال سے، کسی کو 30 سال سے ہر رات آسمان دنیا پر پکارتا چلا آ رہا ہے. ہم لوگ غور کر لیں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی پوری زندگی بھر 25 سال کے، 30 سال کے، 40 سال کے اندر بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس بارگاہ میں رات کے آخری تہائی پہر میں ایک بار بھی حاضر نہ ہوئے ہوں. لیکن پھر بھی آپ اللہ کی اپنے بندوں سے جو محبت ہے، آپ اس محبت کا اندازہ لگائیے کہ 25 سال تک، 30 سال تک اس کی آواز کو اگنور کرنے کے بعد اگر آج بھی اب اس کی بارگاہ میں پہنچ جائیں، اس کے سامنے پہنچ جائیں رات کے آخری تہائی پہر، مسلح بچھا کر کے نیت باندھ لے، اور کس لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کی محبت کی خاطر نہیں، اپنے کسی مفاد کے لیے، اپنے مطلب کے لیے پہنچ جائیں 30 سال تک اس کو اگنور کرنے کے بعد بھی
تب بھی اللہ یہ نہیں کہے گا کہ 30 سال تک کہ میری آواز کو اگنور کرتے رہے، میں پکارتا رہا تو اپنے بستر پر سوتے رہے، اور 30-40 سال کے بعد اب تم میرے پاس سے آ رہے ہو اپنے مطلب کے لیے، وہ بھی اللہ یہ نہیں کہتا۔ اللہ کو اپنے بندوں سے اتنی محبت ہے، کہتا ہے کہ مانگ لو بھائی، جو مانگنا ہے مانگ لو، تمہاری فریاد سنی جائے گی، تمہاری دعا رد نہیں کی جائے گی۔ اللہ کو اپنے بندوں سے اتنی محبت ہے۔ ہم ذرا اپنے آپ کو دیکھ لیں، ہم اگر کسی انسان کو کسی چیز کی دعوت دے دے، مثال کے طور پر اپنے گھر پر 3-4 بار کسی شخص کو کھانے کی دعوت دے دے، اور وہ شخص بغیر کسی عذر کے 3-4 بار ہماری دعوت کو ٹھکرا دے، آنے سے انکار کر دے، تو ہم اس کو پوچھنا چھوڑ دیں گے، ہے کہ نہیں ایسا؟ صرف 3-4 بار، اور ہم اللہ کی فریاد کو کتنا اگنور کرتے ہیں، پھر بھی اللہ ہم کو بلاتا ہے، بلاتا رہتا ہے، اور جب پہنچ جاتے ہیں تو سنتا بھی ہے، بھگاتا نہیں ہے اپنی بارگاہ سے۔ یہ ہے اللہ کی اپنے بندوں سے محبت۔ اب ذرا سوچیے کہ جس ذات کو ہم سے اتنی محبت ہے، ہم نے اس ذات کی اس محبت کا صلہ ہم نے اس کو کیا دیا ہے، یہ ہمارے لیے سوچنے کا اور غور و فکر کرنے کا مقام ہے دوستو۔